انڈیا میں ایک ماں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کو دادا اور چچاؤں نے جینز پہننے پر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ انڈیا میں کم عمر لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی بہت سی خبریں حالیہ دنوں میں ملک بھر کے ذرائع ابلاغ میں شہ سرخیوں میں نظر آئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ایک 17 سالہ لڑکی نیہا پاسوان کو مبینہ طور پر اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے جینز پہننے کی وجہ سے اس بے دردی سے مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ لڑکی کی والدہ شنتلا دیوی پاسوان نے BBC ہندی سروس کو بتایا کہ ان کے پسماندہ ترین ضلع دیوریا کے گاؤں سیورجی کھارگ میں مبینہ طور پر لڑکی کے دادا اور چچاؤں نے جینز پہننے پر لڑکی کے ساتھ بحث کے بعد اس کو لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے ایک دن کا ورت یا روزہ رکھا تھا۔ شام کو اس نے جینز اور قمیض پہن کر مذہبی فرائض انجام دیے۔ جب اس کے دادا دادی نے اس کے لباس پر اعتراض کیا تو نیہا نے جواب دیا کہ جینز بھی پہننے کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ یہی پہنے گی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بحث مار پیٹ میں بدل گئی۔ شنتلا دیوی نے کہا کہ جب ان کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ وہ آٹو رکشہ بلا کر اس کو ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے اور جب میں نے اپنے میکے والوں کو خبردار کیا اور وہ ضلعی ہسپتال پہنچے تو وہاں انہیں کوئی نہیں ملا۔ اگلی صبح انہیں خبر ملی کہ ایک لڑکی کی لاش گندک دریا جو اس علاقے سے گزرتا ہے اس پر بنے ایک پل سے لٹکی ہوئی ملی ہے۔ وہ جب یہ دیکھنے کے لیے گئیں کہ وہ لاش کس کی ہے وہاں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو نیہا کی لاش تھی۔ پولیس نے نیہا کے دادا دادی چچاؤں چچیوں رشتے کے بھائیوں اور آٹو ڈرائیور سمیت 10 افراد کے خلاف اقدام قتل اور ثبوت ضائع کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزمان کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ سینئر پولیس اہلکار شریش تھرپاٹی نے BBC ہندی کو بتایا کہ 4 افراد جن میں لڑکی کے دادا دادی ایک چچا اور آٹو ڈرائیور شامل ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس باقی ملزمان کی تلاش میں ہے۔ نیہا کے والد امرناتھ پاسوان پنجاب کے شہر لدھیانہ میں ایک دیہڑی دار مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ کر گھر واپس آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نیہا سمیت اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ شنتلا دیوی نے کہا کہ ان کی بیٹی پولیس میں افسر بننا چاہتی تھی لیکن تمام خواب ادھورے رہ گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے سسرال والے نیہا پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور اس کو روایتی کپڑے نہ پہننے پر برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ نیہا کو غیر روایتی کپڑے پسند تھے اور ان کے گھر والوں نے BBC کو نیہا کی جو 2 تصاویر دکھائیں ان میں سے ایک میں وہ لمبی سی قمیض پہنی ہے جبکہ دوسری تصویر میں اس نے جینز اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کے مطابق پدرشاہی اور قدامت پسند روایات میں ڈوبے معاشرے میں خواتین اور بچیوں کو اکثر گھروں میں تشدد اور جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان گھرانوں کے بزرگوں کی اس میں پوری مرضی شامل ہوتی ہے۔ انڈیا میں لڑکیوں اور عورتوں کو معاشرے میں لڑکوں کو دی جانے والی اہمیت کی وجہ سے پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات عام ہیں اور ملک بھر میں روزانہ 20 خواتین جہیز نہ ملنے یا توقعات سے کم ملنے پر سسرال والوں کی جانب سے ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ انڈیا اور خاص طور پر اس کے دیہی علاقوں میں خواتین اور لڑکیوں کو گاؤں کے بڑوں یا سرپنچوں یا خاندان کے بزرگوں اور مردوں کی طرف سے مسلسل پابندیوں کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ ان پر ایسی پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ وہ کس سے بات کر سکتی ہیں، کس سے بات نہیں کر سکتی ہیں، کس سے مل سکتی ہیں، کس سے نہیں مل سکتی ہیں اور جہاں ان کے بارے میں یہ خیال بھی ہو جائے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اس ماحول میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ نیہا کو مبینہ طور پر اپنی پسند کے کپڑے پہننے پر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خواتین اور بچیوں پر گھروں میں ہونے والے مظالم کی بے شمار خبروں میں سے خبر ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ ماہ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع علی راجپور میں ایک اور اندوناک خبر سامنے آئی تھی جہاں ایک 20 سالہ قبائلی عورت کو اس کے باپ اور 3 رشتے کے بھائیوں نے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ عوامی رد عمل سامنے آنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور بتایا کہ اس عورت کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ وہ سسرال میں انتہائی برے سلوک کی وجہ سے بھاگ کر گھر آ گئی تھی۔ ایک ہفتے قبل ضلع دیر میں 2 لڑکیوں کو اپنے کزن یا رشتہ دار سے موبائل فون پر بات کرنے کے جرم میں اس کے گھر والوں کی طرف سے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ لڑکی کو بالوں سے گھسیٹ کر لایا گیا اور اس کو زمین پر گرانے کے بعد لاتوں اور گھونسوں ڈنڈوں اور لکڑی کے پٹھیوں سے اس کی ماں باپ بھائیوں اور رشتے کے بھائیوں نے مارا۔ اس نوعیت کا ایک اور
वाक़या इंडिया की रियासत गुजरात में पेश आया, जहां पुलिस के मुताबिक 2 बच्चियों को कम से कम 15 अफराद, जिनमें लड़कियों के सगे रिश्तेदार भी शामिल थे, सिर्फ इस वजह से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली कारकुन रोली सेवारे ने कहा है कि ये बहुत परेशान कुन बात है कि 21वीं सदी में हम बच्चियों और लड़कियों को जीन्स पहनने और फ़ोन पर बात करने जैसी बातों पर हलाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिदरशाही मुआशरा इंडिया में एक बड़ा मसला है। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि सियासी रहनुमा और कायदीन और अवामी राय आमा पर असरअंदाज होने वाले लोग अक्सर ख़वातीन के खिलाफ बयानात देते हैं जो एक गलत मिसाल बनती हैं और बिरादरियों और ख़ानदानों में जिनसी मसावत के बारे में आगाही पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि औरतों की फलाह व बहबूद उनकी तरजीहात में शामिल है और इसके लिए वो अजीम व शान मंसूबे का ऐलान करती रहती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। मगरबी दुनिया में जो बच्चे और औरतें अपने घर में गैर महफूज होती हैं, उनको पनाहगाहों में भेज दिया जाता है। सिवारे ने कहा कि इंडिया में पनाहगाहों और ऐसे मराकज़ बहुत कम हैं और अगर हैं भी तो उनका इंतज़ाम इतना ख़राब है कि कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि उन पनाहगाहों को बेहतर बनाया जाए और उसके लिए माली वसाइल फराहम किए जाने चाहिए, लेकिन इनके मुताबिक इसका मुस्तकिल हल ख़वातीन और बच्चियों में अपने हकूक़ के बारे में आगाही पैदा करना है।